ہیلو فرینڈس، میرا نام ہے علی حسنین اور آپ دیکھ رہے ہیں دا سپیریئر اکیڈمی۔ تو فرینڈس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے قرآن مجید کے مطالعے کی ضرورت اور اہمیت۔ دوستو، آج ہم قرآن مجید کی جو اسٹڈی ہوتی ہے اس کی اسٹڈی کے امپورٹنس جاننے کی، ہم قرآن مجید کو کیوں اسٹڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے مطالعے کی کیا امپورٹنس ہے، کیا اہمیت ہے۔ تو یہ ہمارے کا ٹاپک ہے، قرآن مجید کے مطالعے کی اہمیت اور اس کی جو ہے ضرورت، اس کی امپورٹنس کیوں اور اس کے میں نیڈ ضرورت کیوں ہے۔ تو دوستو، جب ہم اس کی بات کرتے ہیں قرآن مجید کے مطالعے کی، اس کی اسٹڈی کی بات کرتے ہیں قرآن پاک کے، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں جو انسان ہے، انسان شروع سے ایک کانشیس بینگ ہے، ایک باشعور انسان ہے، اس کے اندر شعور ہے، تھنکنگ ہے، وہ سوچتا ہے۔ تو انسان ایک کانشیس بینگ ہے، وہ اس کے پاس سوچنے کی صلاحیت موجود ہے، تو وہ تھنکنگ کرتا ہے اور چیزوں کے اوپر غور و فکر کرتا ہے۔ تو دوستو، انسان کی فکر انسانی کی تاریخ کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر زمانے اور معاشرے کے جو ہے نا، انسان نے یہ سوچا ہے، انسان مطلب ہر معاشرے میں اور ہر زمانے میں انسان کی یہی سوچ رہی ہے، اس کی شعور نے جو ہے بہت سوچا ہے اور بہت ہی سوالات پیش کیے ہیں، بہت ہی سوالات اس کے مائنڈ میں آئے، کوسچن آئے ہیں۔ وہ سوالات کیا ہیں؟ وہ کوسچن یہ ہے کہ دوستو، یہ ایک کائنات چل رہی ہے، تو یہ کائنات کیسے وجود میں آئی؟ یہ کائنات کیوں وجود میں آئی ہے؟ ٹھیک ہے، تو دوستو، یہ کائنات کیوں وجود میں آئی، اس کو چلانے والا اور اس کو بنانے والا کون ہے؟ تو یہ انسان کے سوالات آتے ہیں اس کے مائنڈ میں۔ اور اس کے علاوہ اور دیکھیں تو ہمیں دوستو یہ پتہ چلے گا کہ دوستو، یہ انسان جو ہے یہ کیوں وجود میں آیا، انسان کا کیا مقصد ہے، کیا اس کی ایم، مطلب اس کی پیچھے ریزن کیا ہے، انسان کی اس جو کائنات میں اس کا وجود ہے، کائنات میں وہ آیا ہے، تو اس کا کیا جو ہے مقصد ہے، اور اس کا انسان کا کائنات کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، کیا اس کی حیثیت ہے، کیا اس کا تعلق ہے انسان کا کائنات کے ساتھ۔ اس کے علاوہ دوستو، تیسرا کوشچن اگر ہم دیکھیں انسان کے مائنڈ میں آتا ہے، بہت ہی ایک کیوریس کوشچن، وہ یہ آتا ہے کہ انسان کا جو کائنات کا نظام چلانے والا ہے، چلانے والی جو ہستی ہے، اس کے ساتھ اس کا کیا ریلیشن ہے، انسان کا نظام کائنات کے چلانے والے کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا اس کا ریلیشن ہے، ٹھیک ہے، کائنات کے بنانے والے کے ساتھ۔ اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو یہ انسان کے مائنڈ میں کوسچن آتا ہے، کیوریس کوسچن آتا ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے، وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ انسان کی زندگی جو ہے وہ فنا ہو جانی ہے، مطلب انسان کی موت آنی ہے، تو اس سے انسان کی زندگی فنا۔ تو اس کے بعد کوسچن یہ آتا ہے کہ کیا انسان اس کے بعد انسان کی مطلب یہی انسان کی فنا ہے، یا اس کے بعد بھی کچھ آئے گا، مطلب انسان کے مرنے کے بعد کیا آئے گا، اور آئے گا تو مطلب کیا اس کی مطلب آگے اس کی جو ہے وہ کانسیکوینسز ہوں گی، کیا آگے ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے انسان کی ڈیتھ کے بعد۔ تو دوستو، یہ 3 سے 4 کوسچن جو ہیں انسان کی کیوریس انسان کے مائنڈ میں آتے ہیں، اور وہ ان پہ جو ہے وہ غور و فکر کرتا ہے اور ان سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو دوستو، یہ جو سوالات ہیں، ان کے جوابات انسان کی عقل دینے سے قاصر ہے، مطلب انسان کی جو عقل ہے وہ ان سوالات کے جواب دینے سے بہت ہی دوستو ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ تو کیونکہ انسان جو ہے اس کی جو رسائی ہے وہ صرف مادی اشیاء تک اس کی رسائی ہے، ان کے وسائل کی رسائی کہاں تک ہے؟ مادی اشیاء۔ مطلب انسان جو ہے اپنی عقل اور اپنی جو طبعی علم ہے، طبعی معلومات، مطلب جس کو ہم فزیکل سائنس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوستو، یہ جو سوالات کی ہم بات کر رہے ہیں، ان سوالات جو میں نے آپ کو بات ڈسکس کی 4 سوالات، ان کا جو ریلیشن ہے وہ میٹا فزیکل سائنس سے ہے، مطلب غیر مادی حقیقت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو انسان جو دوستو ہے وہ اپنی وسائل رسائی کے ساتھ، اپنی عقل کے ساتھ جو ہے وہ فزیکل سائنس، مادی جو سائنس تک پہنچ سکا ہے۔ تو وہ دوستو ان کے جواب کا تعلق جس کے ساتھ ہے، میٹا فزیکل سائنس کے ساتھ ہے، تو اس وجہ سے وہ ان کے جوابات دینے سے جو ہے وہ قاصر ہے، وہ نہیں دے پاتا۔ لیکن دوستو، اس میں یہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی عقل اور اپنی شعور اور اپنی جو ہے فزیکل سائنس، جس کو طبعی سائنس کہتے ہیں، اس کی سائنس کی وجہ سے ان کے بارے میں، ان کے جوابات کے بارے میں قیاس آرائی کر سکتا ہے، پریڈکشن کر سکتا ہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، اپنی جو ہے وہ رائے، اوپینین دے سکتا ہے۔ لیکن دوستو، جن فلسفیوں نے اور جن جو ہے مطلب سوچنے والوں نے اس میٹا فزیکل سائنس کے بارے میں، غیر مادی اشیاء، حقیقتوں کے بارے میں جو قیاس آرائیاں کی ہیں، پریڈکشن کی ہیں، اپنے اوپینینز دی ہیں، جب انہوں نے یہ کیا تو ان کو ان سوالات کے جوابات دینے میں، جب انہوں نے یہ پریڈکشن کی تو ان کو اپنی جو فکر تھا، ان کی جو غور و فکر اور ان کی جو کیوریسٹی تھی، اس میں اطمینان آنے کے بجائے، سکون آنے کے بجائے، ان کو تسلی آنے کے بجائے، ان کی جو تھے نا سوالات کے متعلق جو کیوریسٹی تھی وہ اور بڑھ گئی، ان کی فکر، ان کی غور و فکر اور ان کا جو تھا اس کے بارے میں
جاننا، اس کے متعلق تجسس اور بڑھ گیا۔ تو دوستو یہ تھا ہمارے پاس جو سوالات ہیں، ان کے بارے میں ہم نے دیکھا فزیکل سائنس کا اور میٹا فزیکل سائنس کا۔ دوستو ان سوالات کے جوابات ہم اگر دیکھیں تو وہ ہمیں الہامی کتابوں سے ملتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نازل کی گئی کتابیں ہیں۔ دوستو کتابیں کون سی ہیں؟ تورات ہے، زبور، انجیل اور قرآن مجید، یہ الہامی کتابیں ان کو ہم کہتے ہیں۔ تو دوستو یہ الہامی کتابیں ہیں، ان میں دوستو کیا اگر ہم دیکھیں اس کائنات میں، دنیا میں، تو یہ الہامی کتابیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ مختلف لوگ مختلف الہامی کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے مذہب پر چلتے ہیں، ان ساری الہامی کتابوں کے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو دوستو پھر اس سے کیا ہے، مطلب ان کے جوابات ہمیں وہ میٹا فزیکل سائنس سے تو نہیں مل رہا، تو میٹا فزیکل سائنس میں ہے۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں، اکثر لوگ جو ہیں مطلب فلسفی اور جو یہ مطلب قیاس آرائیوں کے بجائے یہ جو الہامی کتابیں ہمیں جو ملی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خدا کی طرف سے، تو لوگ ان الہامی کتابوں پہ یقین رکھتے ہیں اور ان کے اندر جو ہے ان جوابات کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان الہامی کتابوں کے اندر جو ہے دوستوں ان کو جو جوابات، ان کو غور و فکر کرتے ہیں اور ان پہ جو ہے جواب مانتے ہیں، ان پہ زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں الہامی کتابوں پہ۔ تو دوستو یہ تھا ہمارے پاس قرآن مجید کے مطالعے کی ضرورت اور اہمیت۔ اس میں یہ دوستو قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ سب کچھ ہے، مطلب اگر ہم دیکھیں اسٹڈی کریں ان 4 سوالوں کو، ایٹ دا اینڈ رزلٹ یہی پتہ چلے گا قرآن مجید کے اندر ہمیں یہ سب کچھ بتایا گیا ہے کہ یہ کائنات جو ساری کی ساری وجود میں یہ کیسے آئی ہے، کیوں آئی ہے، اس کو بنانے والا کون ہے، یہ سارا ایک شاندار نظام اس کے تحت یہ ساری کائنات چل رہی ہے، تو یہ کیسے چل رہی ہے اور انسان کا اس کائنات کے ساتھ کیا تعلق ہے، انسان کیوں وجود میں ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اور انسان کی زندگی جو ہے وہ اس کے بعد کیا ہوگا، تو سارا کا سارا جو کنسیپٹ ہے وہ ہمیں قرآن مجید کے مطالعے سے ملے گا۔ قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں گے، اسٹڈی کریں گے، تو اس سے ہمیں یہ سب کچھ ان سوالات کے جوابات ملیں گے۔ تو دوستو یہ تھا ہمارے پاس قرآن مجید کے مطالعے کی ضرورت اور اہمیت۔ ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا ہوگا۔ تو دوستو اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو دوستو ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔